ایک زمانے کی بات ہے کہ دور قدیم کے ایک شاندار اور وسیع و عریض سلطنت پر بادشاہ فرید خان حکومت کرتا تھا۔ فرید خان ایک بہادر اور عادل بادشاہ تھا، مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ بے حد خوشامد پسند تھا۔ جو بھی اس کی تعریف میں چند میٹھی باتیں کر دیتا، بادشاہ فوراً اس سے متاثر ہو جاتا اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیتا۔ اس کمزوری کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درباریوں نے سچ کہنے کے بجائے خوشامد کو اپنا ذریعہ بنا لیا تھا۔ محل میں روزانہ ایک طویل دربار لگتا، جہاں وزیر، امیر، سردار اور مشیر حاضر ہوتے۔ سب کی کوشش ہوتی کہ بادشاہ کو کسی نہ کسی طرح خوش کیا جائے۔ کوئی کہتا، جہاں پناہ، آپ کی ذہانت کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، تو کوئی عرض کرتا، آپ کی بہادری کی شان سورج سے زیادہ روشن ہے۔ بادشاہ مسکرا کر ان کی باتیں سنتا اور خوش ہو کر کہتا، تم سب میرے سچے خیرخواہ ہو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ خوشامد کرنے والے درباری بادشاہ کے فیصلوں کو غلط رخ پر لے جا رہے تھے۔ ریاست کے کئی معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھگ گئے تھے، مگر بادشاہ کو اس کا احساس نہ تھا۔ سلطنت کے ایک حصے میں زین الدین نامی ایک دیانت دار اور بہادر جوان رہتا تھا۔ اس نے حالات بگڑتے دیکھے تو سوچا کہ بادشاہ تک حقیقت پہنچانی چاہیے، ورنہ عوام مزید پریشان ہو جائیں گے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ بادشاہ حقیقت سننے کا عادی نہیں رہا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور ایک دن دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب زین الدین دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درباری بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھے۔ بادشاہ بھی بڑی توجہ اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ زین الدین نے اجازت مانگ کر کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو میں ایک سچی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، سچی بات؟ یہاں سب سچ ہی کہتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، کہو۔ زین الدین نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اطراف جو لوگ جمع ہیں سب خوشامدی ہیں۔ یہ آپ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مفادات مکمل ہوں۔ سلطنت کے کئی حصوں میں مسائل بڑھ رہے ہیں، مگر کوئی آپ تک حقیقت نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ کو رائے چاہیے تو کسی ایسے فرد کو سنیں جو تعریف کے بجائے سچائی پیش کرے۔ یہ بات سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ کوئی بادشاہ کے سامنے اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس نے تحمل سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا میں احمق ہوں کہ خوشامدیوں کی باتوں میں آ کر سلطنت خراب کر رہا ہوں؟ زین الدین نے مؤدبانہ جواب دیا، جہاں پناہ، کوئی احمق نہیں ہوتا، مگر غلط رہنمائی سے بڑا شخص بھی غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ عوام کا حال جاننا چاہیں تو محل سے باہر نکل کر خود حقیقت دیکھیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ زین الدین کی بات کو نظر انداز کرنا آسان ہے، مگر اس پر غور کرنا بہتر ہوگا۔ اگلے دن بادشاہ نے روپ بدل کر شہر کا دورہ کیا۔ جہاں کہیں گیا، عوام کی شکایات سنی، مشکلات دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر اسے یہ یقین ہو گیا کہ دربار کے لوگ حقیقت چھپا رہے تھے۔ محل واپس پہنچ کر بادشاہ نے بڑے غصے سے دربار لگایا اور کہا، تم سب نے مجھے جھوٹی تعریفوں میں الجھائے رکھا۔ تم میں سے کوئی بھی میرا خیرخواہ نہیں۔ اصل خیرخواہ وہ ہے جو سچ بولے، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے خوشامد کرنے والے درباریوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا اور زین الدین کو سلطنت کا مشیر خاص مقرر کر دیا۔ زین الدین نے نہایت دیانتداری سے بادشاہ کی رہنمائی کی اور جلد ہی ریاست کے حالات بہتر ہونے لگے۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اگر تمہارا رہبر صرف تعریف سننا چاہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اصل رہنمائی وہ ہے جو سچ پر مبنی ہو، چاہے وہ پسند نہ آئے۔ یوں بادشاہ فرید خان نے اپنی کمزوری کو پہچان کر سلطنت کو بربادی سے بچا لیا اور ایک ایسے بادشاہ کے طور پر یاد کیا جانے لگا جو سچ کی قدر کرتا تھا۔